ہمارے پاس بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کارخانہ والا کا بدھا ہے ہمارے پاس، اور بھی نپورہ کے جیسا آپ نے بات کی نپورہ کے اندر ہی ہوتا ہے، باقی بہت سارے اور بھی راک آرٹس ہمارے پاس بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب کسی سے بھی پوچھ لیں وہ کہتے ہیں 2000 سال پرانے، کوئی کہتے ہیں 1500 سال پرانے، کوئی 4000۔ یہ کتنی پرانے ہوں گے؟ یہ جو راک آرٹس ہمیں جو گلگت بلتستان میں نظر آتے ہیں یہ کتنے پرانے ہوں گے ویسے؟ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جی۔ ایک پری ہسٹورک کہتے ہیں، آپ کو پتہ نا کہ 8ویں صدی قبل از مسیح تک کا جو ٹائم ہے اس کو ہم پری ہسٹری کہتے ہیں، یعنی ہسٹری کے ڈاکیومنٹ ہونے سے پہلے کا وقت۔ 8ویں صدی قبل از مسیح کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے تک، کہ اس سے پہلے کے دور کو ہم پری ہسٹری کہتے ہیں۔ تو پہلا جو گروپ ہے یہاں پر راک آرٹ کا وہ پری ہسٹورک ہے، یعنی اس سے قبل ہے۔ پھر دوسرا گروپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہسٹری کا جو ابتدائی پیریڈ ہے، جس طرح میں نے بات کی پرجین گندھارا جو ہے، اس پہ جو پہلا غلبہ تھا تاریخ میں، مطلب قدیم تاریخ میں، وہ پرجینز کا تھا۔ انہی پرجینز کے پیچھے تو سکندر اعظم آئے تھے، کیونکہ ان دونوں کی رائیولری آپس میں جنگ چلتی تھی۔ تو دوسرا دور جو ہے آپ یوں سمجھیں پرجین سے لے کر بدھزم کے اینڈ تک کا دور ہے۔ اس کی راک کارونگز ہمیں ملتی ہیں، انسکرپشنز ملتی ہیں، نقش و نگار ملتے ہیں، لکھائی ملتی ہے وہاں پر۔ تیسرا دور جو ہے وہ بدھزم کے زوال سے لے کر اسلام کے آنے تک۔ تو یہ 3 جو ہے نا جی دور ہیں جس کی جو راک آرٹ ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ جو سب سے قدیم میں نے گزارش کی، ہنٹرز نے اپنا آٹوگراف چھوڑا تھا، اس کو آٹوگراف کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت، کسی نے، ہمارے ہی ایک استاد نے، کارل یٹمار ہوتے تھے جرمن، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جناب آٹوگراف چھوڑ کے گئے ہیں یہاں سے لوگ جو گزرے ہیں۔ تو سب سے قدیم جو ہے ہمیں تقریباً پتھر دور کے آخری حصے کے ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو بدھزم ہے اس کے بے شمار ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بدھزم کے زوال کا جب ہمیں ہندو نقش و نگار وہاں ملتے ہیں۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے، اگر آپ کہیں 8000 تقریباً قبل از مسیح سے لے کر بدھزم کے زوال تک، 10,000 سال پرانی ہم بات کر رہے ہیں۔ 9-10 صدی عیسوی تک لوگوں نے اپنے آٹوگراف، وہاں سے گزرنے والوں نے آٹوگراف چھوڑے ہیں۔ اور سب سے اہم جو آٹوگراف، ویسے تو آپ کو بتاؤں ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ پر یہ نقش و نگار ہے۔ آپ بلتستان سے شروع کریں، آپ کھرمنگ سے شروع کریں، آپ روندو سے شروع کریں، اسکردو سے شروع کریں، آپ گلگت پہنچیں، یاسین چلے جائیں، شکومن چلے جائیں، ہنزا چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو جو ہے نا یہ راک آرٹ ملے گا۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے ہمارے لیے وہ ہے، جیسے میں نے گزارش کی، رائے کوٹ کا پل جو ہے، برج، بلکہ تھوڑا سا اس سے بھی آئیں گلگت کی طرف، عالم برج جس کو کہتے ہیں، اسکردو کی طرف جو جاتا ہے، جی عالم برج سے لے کر کے شتیال تک، یہ تقریباً بنے گا جی 110-120 کلومیٹر کا ایریا۔ اس کے اندر تقریباً 47,000 راک آرٹ موجود ہیں، اور یہ تینوں ادوار جس کی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی، پری ہسٹورک، بدھزم کا دور، پھر اس کے بعد کا دور، اس کے آپ کو وہاں پر نقش و نگار ملیں گے۔